ایک زمانے میں ولو بروک کے چھوٹے سے قصبے میں للی اور ایتھن نامی دو افراد رہتے تھے۔ وہ بچپن کے دوست تھے جن کا اٹوٹ رشتہ تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کی دوستی کچھ اور گہری ہوتی گئی، لیکن حالات نے انہیں الگ رکھا۔ یہ ان کی کہانی ہے۔ للی روشن سرخ بالوں اور چمکتی زمرد کی آنکھوں والی ایک متحرک اور آزاد مزاج لڑکی تھی۔ اس کے پاس ایک متعدی توانائی تھی جس نے اپنے آس پاس کے ہر فرد کو خوشی دی۔ دوسری طرف ایتھن لہراتی بھورے بالوں اور دلکش ہیزل آنکھوں والا ایک محفوظ اور خود شناسی نوجوان تھا۔ اس کے پاس ایک پرسکون طاقت تھی جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ان کے راستے ولو بروک ہائی اسکول میں جڑے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے ادب کے لیے اپنی باہمی محبت کو دریافت کیا۔ انہوں نے اپنی پسندیدہ کتابوں پر بحث کرنے اور الفاظ کے جادو کو ایک ساتھ تلاش کرنے میں انگنت گھنٹے گزارے۔ للی نے ایتھن کی دانشمندی اور گہرائی کی تعریف کی، جبکہ ایتھن نے للی کے جوش و خروش اور زندگی کے لیے جوش کو پسند کیا۔ ایک موسم گرما میں للی کے خاندان نے ایک دوسرے شہر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور انہیں الوداع کہنے پر مجبور کیا گیا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگایا، رابطے میں رہنے کا وعدہ کیا، ان کے دل اس احساس کے ساتھ دکھ گئے کہ ان کی زندگی بدلنے والی ہے۔ سال گزر گئے اور للی اور ایتھن نے الگ الگ سفر شروع کیا۔ للی نے ایک مشہور مصنف بننے کے اپنے خوابوں کا تعاقب کیا، جبکہ ایتھن نے فوٹوگرافی کی دنیا میں خود کو غرق کیا۔ تاہم ان کی ایک دوسرے کی یادیں کبھی مدھم نہیں ہوئیں۔ للی نے اکثر خود کو کہانیاں لکھتے ہوئے پایا جو ان کے پیارے لمحات کی بازگشت کرتی تھی، اور ایتھن نے للی کی روح کے جوہر کو حاصل کرنے کی امید میں اپنی تصویروں میں فطرت کے حسن کو قید کیا۔ ایک دن قسمت نے مداخلت کی۔ ولو بروک میں ایک باوقار ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں دنیا بھر کے باصلاحیت مصنفین کے کاموں کی نمائش کی گئی۔ للی کے پہلے ناول نے خاصی توجہ حاصل کی تھی اور انہیں مہمان مقرر کے طور پر شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ گھبراہٹ کے باوجود پرجوش وہ اپنے آبائی شہر واپس آ گئی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی آمد اس کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز کرے گی۔ دریں اثنا ایتھن نے اپنے آپ کو ایک مشہور فوٹوگرافر کے طور پر قائم کیا تھا جو اپنے دلکش مناظر اور جذباتی طور پر چارج شدہ پورٹریٹ کے لیے جانا جاتا۔ اسے ادبی تقریب کا احاطہ کرنے کے لیے تفویض کیا گیا تھا جس میں مصنفین کے جوہر اور ان کے کاموں کو اپنی اینک سے پکڑا گیا تھا۔ تقریب کے دن للی نے اسٹیج لیا، اس کا دل امید کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سامعین پر نظر ڈالی، اس کی نظریں ایتھن سے ملے اور وقت ساکت کھڑا رہا۔ وہ تعلق جو انہوں نے محسوس کیا تھا بچوں کے طور پر، وہ فوری طور پر دوبارہ زندہ ہو گیا، جس نے کمرے کو ایک ناقابل بیان سمجھ بوجھ سے بھر دیا۔ گویا کائنات نے انہیں ایک بار پھر اکٹھا کرنے کی سازش کی تھی۔ للی کی دلکش تقریر کے بعد ایتھن اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے۔ للی، یہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اس نے کہا، اس کی آواز خوشی اور خواہش کے مرکب سے بھری ہوئی تھی۔ للی مسکرائی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چمک رہی تھیں۔ ایتھن، میں نے آپ کو الفاظ سے زیادہ یاد کیا ہے۔ انہوں نے پوری شام ایک دوسرے کی زندگیوں کو پکڑنے میں گزاری، اپنے بچپن کی مہم جوئیوں کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانٹتے رہے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وقت واپس آ گیا ہے، اور انہیں ایک ایسے وقت میں واپس لے جایا گیا جب ان کی دوستی کے علاوہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جیسے ہی تقریب اختتام کو پہنچی، ایتھن نے للی سے ایک سوال پوچھنے کی ہمت کی جو اس کے دل میں جل رہا تھا۔ للی، کیا آپ مجھے اپنی اینک کے ذریعے اپنے جوہر کو کیپچر کرنے کا اعزاز دیں گے؟ میں تصویروں کا ایک سلسلہ بنانا چاہتا ہوں جو آپ کی روح کی خوبصورتی کو سمیٹ لے۔ جذبات سے مغلوب للی نے سر ہلایا، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ انہوں نے محبت، ہنسی اور کمزوری کے لمحات کو قید کرتے ہوئے ولو بروک کے دلکش مناظر کے ذریعے سفر کا آغاز کیا۔ ہر تصویر ان کے گہرے تعلق اور ان کے درمیان ہمیشہ سے موجود غیر کہی محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ جیسے ہی فوٹو سیریز کو پہچان ملی، للی اور ایتھن کی محبت کی کہانی دنیا کے سامنے آ گئی۔ ان کی تصاویر نہ صرف ارد گرد کی خوبصورتی بلکہ گہرائی کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔